اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الانفال، آیت نمبر 11 تا 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی دھارس بندھ جائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے عذاب دوزخ کا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اہل ایمان کی تسلی بیان فرمائی، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں جو مومنین کے لیے تسلی کا سامان نازل فرمایا اور انہیں باعث اطمینان بنایا، اس کی وجوہات وہ بیان فرمائی۔ یاد رکھیے کہ جب اہل ایمان کا اہل کفر کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اس وقت اہل کفر نے پہلے ہی اپنے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ان کے لیے دو لحاظ سے موزوں جگہ تھی۔ ایک تو اوپر کی جگہ تھی، نمبر 2 اس پر ریت تھی اور اس پر مٹی تھی، اور جہاں ایمان والے تھے وہاں ریت تھی۔ نمبر 3 ان کے پاس پانی کے انتظامات موجود تھے اور اہل ایمان کے پاس پانی کے وسائل موجود نہ تھے۔ تو ان 3 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کر دی، نیند کو طاری کر دی۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جتنی بھی انسان کو پریشانی لاحق ہو، انسان سو جائے، جب دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ ہو جسم میں
تو وہ نیند کے پورا کرنے سے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نیند ایک نیا جذبہ، نئی امنگ وہ پیدا کرتی ہے، تو اس لیے ان پر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرا انعام یہ نازل فرمایا کہ بارش برسا دی۔ بارش کی دو وجہ سے ان کو طلب تھی، پانی کی ضرورت تھی، دو وجہ سے۔ ایک، انہوں نے غسل کرنے تھے، کافی دنوں سے نہائے ہوئے تھے۔ نمبر دو، ان کو پانی کے لیے وہ پینے کے لیے بڑی شدت تھی، وہ پانی بھی پیا جائے، ان کے مال مویشی بھی پی لے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پانی جو برسایا۔ تو تیسرا یہ ان کے لیے نعمت بن گئی کہ جو بارش برسی، جو اوپر چڑھائی پہ تھے وہاں مٹی ہی مٹی تھی، وہاں کیچڑ بن گیا، اور جہاں ریت تھی ریت جم گئی، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بارش کے ذریعے انعام نازل فرمایا۔ ایک، ان کی پیاس دور ہوئی، اور وہ جو ان کے مال مویشیوں کو ضرورت تھی وہ پوری ہوئی، اور اس کے علاوہ جس ریت پہ کھڑے ہو کر وہ لڑائی لڑ رہے تھے وہ ریت جم گئی، وہ سیمنٹ کی طرح پکی ہو گئی، یہاں اب لڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور ان کے لیے کیا نقصان ہوا؟ پانی پہلے موجود تھا، پانی جو نعمت پہلے موجود ہو وہ مل جائے تو اس پر اتنا خوشی محسوس انسان کی فطرت کا تقاضا محسوس نہیں ہوتی۔ اور نمبر دو، وہاں مٹی ہی مٹی تھی اونچائی پہ، وہ جیسے بارش برسی وہ کیچڑ بن گیا، ادھر جائیں تو اس طرف پاؤں جانا ادھر چاہتے ہیں، پاؤں اس طرف پھسلتے ہیں، مال مویشی ان کا بھی اس طرح پھسلنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ جو ہے بارش برسائی، اور اہل ایمان کو فرمایا کہ ہم نے جو پانی برسایا اس سے تاکہ تمہاری شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تمہارے دلوں میں ایک ڈھارس بن جائے، اور تمہیں حوصلہ مل جائے، اس کے ذریعے سے تمہارے پاؤں اچھی طرح جم جائے میدان جہاد میں۔ اور فرمایا وہ بھی وقت یاد کرو جب تمہارا رب تمہارے فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل کر رہا تھا اور حکم دے رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، سَأُلْقِي، میں ان قریب ان کے جو ہے نا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دوں گا یہ یاد رکھیں گے۔ اب تمہارا کام یہ ہے جو بھی کافر تمہیں ملے نا ان کے جوڑ پہ مارو، ان کے پور پہ مارو، ان کی گردن پہ مارو، یہ اللہ نے حکم دیے، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْآنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردن پہ مارو، ان کی انگلیوں کے ایک ایک پور پہ مارو، جوڑوں پہ جب لگے گی۔ وجہ یہ ہے، مارنا اس وجہ سے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا جو شخص جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو اللہ کا عذاب ایسے ہی سخت ان پر آتا ہے۔ اور فرمایا اب یہ دیکھو چکھو مزہ، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کافروں کے لیے اصل عذاب تو دوزخ کا، یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور آخرت کا وہ جو ہے ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ یہی بیان ہوا ان آیات میں، دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بن جائے، اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔
فرمایا وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جمانا، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سب تو اب چکھ لو مزہ، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔